ماں باپ کے 3 عمل اپنی اولاد کی زندگی خطرے میں ڈالتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بوڑھی عورت نے پوچھا، کیا میرے عمل بھی میری اولاد کو نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایسے 3 عمل جو تمہارے بچوں کو موت تک لے جا سکتے ہیں۔ وہ 3 عمل یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلم کی حدیث میں یہ روایت مذکور ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ماں باپ کو اس دنیا میں پاتا تو میں نماز عشاء کے فرض پڑھ رہا ہوتا تو کسی ایک کی آواز سن لیتا تو میں نماز چھوڑ کر انہیں لبیک کہتا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے مبارک میں تشریف فرما تھے۔ ایک بوڑھی عورت نے آ کر عرض کی، اے امیر المؤمنین، میری 2 ہی اولادیں ہیں، ایک بیٹا ایک بیٹی۔ وہ دونوں ہی نافرمان ہیں اور وہ اکثر اوقات بیمار بھی رہتے ہیں، اور میری بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں، نہ ہی کوئی میرے بیٹے کو رشتہ دینے کے لیے تیار ہے۔ میں ایسے کون سے عمل کروں جس سے ان کی زندگی میں نفع اور مال رزق میں برکت آ جائے اور میری نافرمانی بھی نہ کریں اور میری اولاد کے رشتے بھی ہو جائیں اور وہ صحت مند بھی ہو جائے اور میری نافرمانی بھی چھوڑ دیں، کیونکہ میرا بیٹا اور بیٹی دونوں نافرمان ہیں، میری نافرمانی کرتے ہیں۔ میں جو کچھ کہتی ہوں میرا کہا نہیں مانتے۔ میرا بیٹا شراب اور دیگر گناہ بھی کرتا ہے اور میری بیٹی بھی میرا کہا نہیں مانتی۔ وہ دونوں دین اسلام سے مطابقت نہیں رکھتے۔ اے امیر المؤمنین، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے میرا بیٹا اور بیٹی دونوں راہ راست پر آ جائیں اور دین اسلام سے محبت کرنے لگ جائیں اور میری نافرمانی بھی نہ کریں اور ان کے رشتے بھی ہو جائیں اور دونوں تندرست بھی رہنے لگیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ماں باپ کے ایسے 5 عمل ہیں جن کی سزا اولاد کو بھی ملتی ہے۔ وہ 5 عمل ایسے ہیں جس سے اولاد کا تعلق جڑ جاتا ہے۔ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر ماں باپ یہ عمل کرتے ہیں، ان عملوں کی سزا اولاد کو بھی بھگتنا پڑتی ہے۔ وہ بوڑھی عورت کہنے لگی، اے امیر المؤمنین، وہ کون سے ایسے 5 عمل ہیں جن کی وجہ سے ہماری اولادیں بیماری میں مبتلا اور پریشانیاں، نافرمانیاں اور ان کی زندگی میں بہت سی مصیبتیں آ جاتی ہیں؟ تو امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا، اے بوڑھی عورت، ماں باپ کا پہلا عمل یہ ہے جو ان کی اولاد کو گھٹا دیتا ہے۔ نمبر 1، جس کے ماں باپ قرآن پاک پڑھے ہوئے ہوں اور گھر میں تلاوت قرآن پاک نہ کرتے ہوں، ان کے گھروں میں بے برکتی نازل ہو جاتی ہے اور شیطان کے چیلے اس گھر میں ڈیرے ڈال لیتے ہیں، اور شیطان کے یہ چیلے ان ماں باپ کی اولاد کو بھٹکاتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان ماں باپ کی اولادیں بیمار رہنے لگتی ہیں اور گھر میں لڑائی جھگڑے، ناچاکیاں اور بے اعتمادی بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی اولادیں نافرمان ہونا شروع ہو جاتی ہیں، بلکہ دین اسلام سے بھٹکنا بھی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی ایسی مقدس کتاب ہے جس کے ہر الفاظ کو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور ہر 10 نیکیوں کے بدلے میں انسان کا مرتبہ اور رتبہ بلند کر دیا جاتا ہے، اور ہر اس نیکی کے بدلے میں اس کے گھر میں برکتیں اور رحمتیں نازل فرماتا ہے، جن کی وجہ سے اس ماں باپ کی اولادوں پر اثر پڑتا ہے اور ان کی اولادوں پر بیماریاں اور مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں اور وبائیں اور دین اسلام پر قائم رہتی ہیں، اور وہ بے حیا اور دین اسلام پر قائم رہتی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی اولادوں کی قسمت اپنے ایک فرشتے کے ذمہ لگا دیتا ہے۔ وہ فرشتہ ان شیطان کے چیلوں کو بھگا دیتا ہے اور ان کے گھر میں برکتیں، رحمتیں اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے برستی رہتی ہیں۔ جہاں اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں برسنا شروع ہو جائیں، اس گھر میں نہ ہی تو شیطان آ سکتا ہے، نہ بے برکتی ہے۔ ان کی اولادوں کو کوئی سایہ، تنگ دستیاں یا کوئی اور پریشانیاں انہیں چھو بھی نہیں سکتی۔ ہم نے تقریباً یہ دیکھا بھی ہے کہ اکثر اوقات ہمارے رشتہ دار یا اپنے گھروں میں
جھانک کر دیکھیں، ہمارے قرآن پاک جو اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب ہے، جو ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، ہمارے گھروں میں پڑی، ان پر دھول جم گئی ہے۔ ہم قرآن پاک کی تلاوت کم بیش کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے تاکہ ہمارے گھروں میں برکتیں اور رحمتیں اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی رہیں۔ جو ماں باپ قرآن پاک پڑھ کر بھی نہیں پڑھتے، ان کی اولادیں بے حیا، بے شرم اور تنگ دست ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا ہر ماں باپ کو چاہیے قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہا کریں۔ نمبر 2، امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس گھر میں ماں باپ روزانہ لڑتے ہیں اور گالیاں ایک دوسرے کو دیتے ہیں، جہاں گالیاں دی جائیں صرف شیطان ہی اس گھر میں ڈیرے ڈال لیتے ہیں اور ان کو بھٹکاتے رہتے ہیں۔ آپ خود سوچ کر دیکھیں، جہاں اللہ کے فرشتے نہ آئیں تو وہ گھر تو جہنم کہلائے گا۔ اللہ کے فرشتے تو صرف یہودیوں اور مشرکوں کے گھر میں نہیں آیا کرتے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، ایک دوسرے کو گالیاں دینا دین اسلام میں حرام ہے، کیونکہ ماں باپ کو دیکھ کر ہی اولاد جوان ہوتی ہے۔ جیسے طرز عمل ماں باپ کا ہوگا، اولاد بھی وہی عمل اختیار کرے گی۔ اولاد نے تو یہی دیکھا ہے کہ میرے ماں باپ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، اب اولاد سے ماں باپ یہ امید کریں کہ میری اولاد فرما بردار ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ماں باپ کو چاہیے دین اسلام میں جو بولنے کے طریقے بتائے گئے ہیں وہی اختیار کریں تاکہ ان کی اولاد دین وہ سن کر آپ ان پر اثر کریں۔ اس طرح آپ کی اولادیں نافرمان اور بے حیا نہیں ہوں گی اور دیگر مصیبتوں سے بھی آپ کی اولاد بچی رہے گی، بلکہ اپنے گھروں میں حدیث کی باتیں کیا کریں، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک سنایا کریں۔ اپنی بیٹیوں کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں بتایا کریں، بلکہ باپردہ اور پاکیزہ قصے بھی سنایا کریں تاکہ ہماری بیٹیاں باحیا اور فرما بردار ہوں۔ اس لیے ماں باپ کو چاہیے دین اسلام کے طرز پر ہی بولا کریں تاکہ ان کی اولادیں بیماریوں سے اور نافرمانی سے بچ سکیں۔ نمبر 3، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ماں باپ کی بے پردگی کی وجہ سے ان کی اولادوں پر خطاؤں یا بیماریوں کا حملہ ہوتا ہے۔ حدیث صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو پردہ دار عورت ہوگی اس پر جنت واجب ہے، جو بے پردہ عورت ہوگی اس پر جہنم واجب ہے۔ جہاں بے پردگی ہوگی وہاں اللہ تعالیٰ کے فرشتے ایسے گھروں میں رہنے والے انسانوں کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں اور شیطان نیچے بیٹھ کر ان کے گھروں کو اپنا بسیرا بنا لیتا ہے۔ جہاں بے پردگی عام ہو وہاں ماں باپ کی اولادیں بے حیا، نافرمان اور غلط کاموں میں پڑ جاتی ہیں۔ یہی نہیں بلکہ ان کی اولادوں کو مصیبتیں اور پریشانیاں اپنا مقدر بنا لیتی ہیں۔ یہ سب ان کے ماں باپ کی بے پردگی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جہاں بے پردگی ہوگی وہاں اللہ کی رحمت اور برکت کبھی نہیں آئے گی اور ان ماں باپ کی اولادیں ہر فتنے اور شر سے محفوظ نہیں رہ سکیں گی، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کے فرشتے بلاؤں اور خطاؤں کو ٹالتے ہیں وہ تو اس گھر سے چلے جاتے ہیں ان کی بے پردگی کی وجہ سے، اور وہ اولادیں اپنے ماں باپ کا ادب نہیں کیا کرتیں، بلکہ اس گھر کی اولادیں کسی مصیبت یا پریشانیوں میں ہمیشہ مبتلا رہتی ہیں۔ اور ہم نے اپنے آس پاس بھی یہی دیکھا ہے، جہاں بے پردگی ہوتی ہے وہاں دنیاوی الفاظ بھی جڑ جاتے ہیں۔ جہاں بے پردگی ہوگی ان ماں باپ پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے، لیکن دنیا بھی ان کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھا کرتی۔ اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے پردے کا خاص انتظام کریں اور اپنی اولادوں کو بھی پردے کی تلقین کیا کریں تاکہ ان کی باحیا بیٹیاں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پیروی کر سکیں۔ ہم سب نے یہ باتیں سن رکھی ہیں، دنیا کہتی ہے اپنے دل پر قابو ہونا چاہیے اور دل کا پردہ ہونا چاہیے، اپنے دل پر قابو ہونا چاہیے اور دل کا پردہ ہونا چاہیے۔ ناظرین ذرا غور فرمائیں، آپ کا دل حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ
عنہا جیسا تو کبھی مضبوط نہیں ہو سکتا، نہ ہو پائے گا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شادی کے بعد اپنے گھر لے کر جا رہے تھے۔ آگے راستے میں ایک نابینا صحابی بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے چہرے مبارک پر پردہ ڈال دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی فاطمہ، صحابی تو اندھا ہے، وہ آپ کو دیکھ نہیں سکتا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، بابا، وہ صحابی اندھا ہے، میں تو اسے دیکھ سکتی ہوں۔ ناظرین، یہ ہمارے لیے صرف حضرت فاطمہ اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک نمونہ تھا۔ اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں۔ آپ کو نہیں معلوم کہ یہ مشرکوں اور یہودیوں کی چال ہے۔ ہماری پاک دامن بیٹیاں اور بہنوں کو ورغلا رہے ہیں تاکہ وہ پردہ نہ کریں، اور ہماری ثقافت اور ہمارے دین اسلام کے خلاف ہے۔ پردہ عورت کا زیور ہے اور عورت زیور کے بنا اچھی نظر نہیں آتی۔ اس لیے اپنے پردے کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی طرح اپنائیں تاکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہو جائیں اور آپ کی یہ دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو ماں باپ دوسرے کسی ماں باپ کی اولادوں کے لیے اچھا نہ سوچتے ہوں یا نہ دیکھتے ہوں، ان کی اولادوں پر اللہ تعالیٰ بھی وہی فرمان جاری کرتے ہیں۔ جو لوگ دوسروں کی اولادوں کے لیے برا سوچتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اولادوں کے لیے برا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ واحد لا شریک ہے، اس کی بے پناہ قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی ماں کی محبت سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتے ہیں۔ جب تم کسی کی اولاد کو دھوکہ یا کسی پریشانی میں ڈالو گے، اللہ تعالیٰ وہی نظر یہ آپ کی اولادوں پر مسلط کر دیتے ہیں۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تم اگر کسی کی اولاد کے لیے اچھا سوچو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کے لیے بھی اچھا سوچیں گے۔ جیسا تم کسی کی بیٹی کے بارے میں سوچتے ہو یا کسی کے بیٹے کے بارے میں سوچتے ہو، تو ویسا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اولادوں کا بھی دوسروں کی نظر میں یہی نظریہ قائم کر دیتے ہیں۔ حدیث پاک کا ایک مفہوم ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، فلاں صحابی کسی عورت کو چھپ چھپ کر دیکھتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو فرمایا، اس کو بلا کر لاؤ۔ جب وہ صحابی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا، تم اپنے گھر کی نگبانی چھوڑ گئے ہو کیا؟ اس صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، میں تو اپنے گھر پر اب آپ کے فرمان کے مطابق ضرور نگبانی کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ گھر جا کر دیکھو آپ کا گھر محفوظ بھی ہے یا نہیں۔ تو وہ صحابی جب گھر پہنچے تو اس کی ایک دیوار گر چکی تھی۔ تو وہ صحابی فوراً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کسی باپردہ عورت کو جب تم چھپ کر دیکھو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے گھر کی دیواریں گرا دیں گے۔ اس لیے ہر کسی کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھو، ہر بہن کو اپنی بہن سمجھو، تاکہ تمہاری عزتیں بھی محفوظ رہ سکیں۔ نمبر 5، امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو ماں باپ اپنے گھر میں حلال اور حرام کا فرق نہ کرتے ہوں، حرام وہ نہیں جو حرام جانور کھا لیا جائے یا کوئی حرام چیز کھا لی جائے، وہ تو قطعاً حرام ہے۔ حرام وہ جو حلال کو حرام کر کے کھایا جاتا ہے، یعنی کسی کو دھوکہ فریب کاری دے کر کسی کا حق کھا لیا جائے تو یہ حلال ہو کر بھی حرام ہو جاتا ہے، یا کسی مسکین غریب کا حق مار کر وہی رزق اپنے بچوں کو کھلایا پلایا جائے تو وہی بچے نالائق، بے حیا، بے شرم اور بے ادب ہو جاتے ہیں۔ بعض احباب ایسے ہی کرتے ہیں کہ میں نے فلاں حال یا رزق اتنا خریدا تھا اور قسم اٹھا لیتے ہیں۔ وہ مال تو بک جاتا ہے لیکن اس میں برکت نہیں رہتی۔ برکت اسے کہتے ہیں جس رزق میں اللہ کی رضا شامل ہو۔ جس رزق میں برکت نہ ہو یعنی اللہ کی رضا نہ ہو، وہ رزق حرام ہو۔
حرام ہو جاتا ہے۔ اس عمل سے بھی ان ماں باپ کی اولادیں نافرمان، بے حیا اور دین کے بتائے ہوئے راستے پر عمل نہیں کرتیں۔ ناظرین، اپنی اولادوں کو حق حلال کھلائیں اور جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قول مبارک فرمایا ہے ان پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو ایک لائک کریں۔ اسلامک ویڈیوز اور ایسی ہی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آل پہ کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے۔ شکریہ مجھے سننے کا۔ اللہ حافظ۔